اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شریعت کی تعلیمات میں نامحرم کی طرف دیکھنے کی بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے۔ یہ صرف گناہ کی حد تک نہیں ہے۔ نامحرم کی طرف دیکھنا، محرم اور نامحرم کا آپس میں مخلوط ہو کے ایک محفل میں رہنا، یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس کا صرف گناہ ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ عزیزان، آج میڈیکل میں بھی یہ ثابت ہے، آج نفسیات میں بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آنکھ اور دل کا بہت قریبی رشتہ ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، القلب مصحف البصر، دل جو ہے وہ آنکھوں کی کتاب ہے، جو آنکھ سے دیکھو گے وہ دل میں نقش ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں نامحرم کی طرف دیکھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنے کی وجہ سے انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، انسان کا دل کبھی مریض ہوتا ہے اس بد نظری کی وجہ سے، نامحرم کی طرف دیکھنے کی وجہ سے انسان کا دل کبھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے سورہ احزاب میں پیغمبر پاک کے ہمسروں کو ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے میرے حبیب کی بیویاں، آپ کوئی معمولی خواتین نہیں ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو، اور جب بھی آپ کے پاس کوئی نامحرم آئے تو فلا تخضعن بالقول، بات کرتے وقت نرمی سے بات نہیں کریں، نرم لہجے میں بات نہیں کریں۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس کی وجہ سے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، دل جس کا مریض ہے، وہ آپ کی طرف طمع کی نگاہ سے دیکھے گا۔ دیکھیں، دل کا نامحرم کی طرف دیکھنے کی وجہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے۔ نامحرم کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے انسان کا دل بیمار ہوتا ہے، جس کی طرف خداوند عالم یہاں بیان کر رہے کہ وہ لوگ نامحرم کی طرف طمع کی نگاہ سے دیکھیں گے جن کا دل مریض ہے۔ اسی وجہ سے آج ہر جگہ جو ہے مخلوط نظام لا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ صرف بد نظری ہو، نہیں، بد نظری کی وجہ سے دل مردہ ہوتا ہے۔ جب دل مردہ ہوگا تو دل مرکز حیات ہے، دل جب مردہ ہوگا تو انسان ایمان کی لذت سے محروم ہوگا، انسان جو ہے وہ کمال تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور دیکھیں، دل اور آنکھ کا بہت زیادہ رابطہ ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے پیغمبر پاک کے گھر پہ جو جا کے